السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم سوال جو کہ شیعہ عالم نے ایک سنی کے ذریعے سے مولانا مودودی سے پوچھوایا، جو کہ آج ہم یہ کتاب رسائل و مسائل سے آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ مولانا مودودی کا کیا موقف تھا حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کی ناراضی یا ناراضگی یا رنجیدگی کے حوالے سے۔ سوال نمبر ہے 825 اور 906 پیج کے اوپر یہ سوال موجود ہے۔ لکھنے والے بولتے ہیں سوال: ایک شیعہ عالم نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ حضرت صدیق اکبر سے تا دم مرگ ناراض رہیں اور انہیں بددعا دیتی رہیں کہ انہوں نے اس امر کے ثبوت میں الامامہ والسیاسہ کے حوالے سے جو ابن قتیبہ کی تصنیف ہے، انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابن قتیبہ کو سنی علماء مستند مانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مولانا شبلی کی الفاروق سے ایک عبارت بھی دکھائی ہے جس میں اس مصنف کو نامور اور قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے۔ نیز شیعہ عالم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے بھی اپنے رسالے اسلامی دستور کی تدوین میں الامامہ والسیاسہ میں سے ایک خط نقل کیا ہے جو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ برائے کرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضی کی حقیقت واضح کریں، نیز اس امر سے بھی مطلع کریں کہ ابن قتیبہ کی کتاب کا علمی پایہ کیا ہے اور وہ کس حد تک قابل اعتبار ہے۔ جواب: مولانا مودودی نے اس کا کیا جواب دیا وہ سنیے۔ ابن قتیبہ تو بلا شبہ ایک محقق شخص تھے، لیکن ان کی جس تصنیف کا حوالہ شیعہ عالم نے دیا ہے اس میں بعض چیزیں ایسی موجود ہیں جو عقلاً قابل قبول نہیں ہیں، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو نقشہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا کھینچا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں عقیدت تو درکنار اچھی رائے کا برقرار رہنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 کا مضمون آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے اور خود ہی رائے قائم کیجئے کہ آیا ایسی روایات قبول ہو سکتی ہیں؟ قبول کرنا تو ایک طرف، میں تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اسے نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بعض اہل علم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یا کتاب یا تو یعنی جو ابن قتیبہ کی کتاب ہے یا تو ابن قتیبہ کی ہی ہے ہی نہیں، یا کم از کم اس میں بعض چیزیں ضرور الحاقی ہیں۔ میں نے جس خط کا حوالہ دیا ہے وہ ابن عبد ربہ نے العقد الفرید میں بھی نقل کیا ہے، اس لیے میرا انحصار صرف الامامہ والسیاسہ پر نہیں ہے۔ مسئلہ خلافت سے قطع نظر جہاں تک حضرت فاطمہ کے دعویٰ میراث کا تعلق ہے، اس کے لیے ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تفصیلات تو صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان کتابوں کی مستند روایات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث کے معاملے میں حضرت ابوبکر سے ناراض تو ضرور ہوئی تھیں، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بنا پر حضرت فاطمہ کے دعوے کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نبی انبیاء علیہم السلام کی میراث ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ان کا ترکہ صدقہ ہے، یہ بات ابن قتیبہ کے ہاں بھی مذکور ہے اور کسی جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نقل کردہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہ تھا یا حضرت فاطمہ اس کی صحت سے انکار تھا ان کو۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرنا واجب تھا کہ اس کو نظر انداز کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل کرنا ضروری تھا؟ ہم تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سننے کے بعد اسے قبول کرنے کی بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح غضبناک ہوئیں
ہوں گی کہ جس طرح غضبناک ہونے کا نقشہ ابن قتیبہ نے کھینچا ہے۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی تھیں اور اس کا انہوں نے کسی شکل میں اظہار بھی کیا تھا تو اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر تعویل یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو کسی اور معنی میں لیتی ہوں گی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو مفہوم اس کا سمجھا تھا اس سے انہیں اتفاق نہ ہوگا۔ یہ تعویل اس واقعے کی نہ کی جائے تو پھر اس الزام سے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بچایا جا سکتا کہ وہ مال کی اتنی محبت زیادہ رکھتی تھیں کہ خود اپنے والد ماجد اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ کیا سیدات النساء کے متعلق کوئی مسلمان ایسی بری رائے قائم رکھنے کے لیے تیار ہے؟ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کی ایسی تصویر ہمارے لیے آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے جو فریقین میں سے کسی کی بھی شان اور عظمت میں اضافے کا موجب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں اس امر میں بھی روایات مختلف ہیں کہ آیا حضرت فاطمہ اس واقعے کے بعد آخر وقت تک ناراض رہیں یا بعد میں راضی ہو گئیں؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی رنجش آخری وقت تک رہی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد میں خود ان سے ملنے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔ ترجمان القرآن جون 1957 کے اندر یہ سوال پوچھا یا شائع کیا گیا، جس کو ہم نے آج آپ کے سامنے اس کتاب رسائل و مسائل سے پڑھا۔ اس سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ جب ہمارے اہل تشیع بھائی خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ کی دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا موقف حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے آتا ہے یا ان کی ناراضگی کے حوالے سے، مولانا مودودی اینڈ میں یہ سمجھ لیں فائنل سٹروک یہ لگاتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ ان کے مطابق حضرت ابوبکر سے وہ ناراض نہیں گئیں بلکہ ان سے راضی ہو کے ہی اس دنیا سے تشریف لے کے گئیں، یعنی حضرت فاطمہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کتاب کی طرح شیعہ مولانا مودودی کا یہ موقف بھی قبول کرتے ہیں یا پھر وہی فرقہ واریت کی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جس کی بیس کے اوپر ان کے ذاکر اپنی مجلسوں کو گرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مولانا مودودی نے فدق کے حوالے سے، جاگیر فدق کے حوالے سے مزید بھی آگے سوالات کے اندر اس کو تفصیلی بیان کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم جاگیر فدق کے حوالے سے بھی کچھ ریکارڈ کروائیں جو مولانا مودودی نے اسپیشل اس ٹاپک کے اوپر کچھ صفحے لکھے سائل کے سوال کے جواب میں، تو وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ کروا سکیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔